السلام علیکم. تلاوت قرآن پاک کے لیے میں محمد شیراز کو دعوت دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق اللہ العظیم. اب میں دعوت دوں گا پروفیسر ڈاکٹر شعیب احمد صاحب سے کہ آئیں اور اپنی دوسری نشست کا آغاز کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم. مجھے صرف آپ سے یہ پوچھنا ہے، اگر آپ لوگوں میں سے ہاتھ کھڑا کر کے بتا دیں کہ کن لوگوں نے وہ جو گردانیں میں نے کہی تھیں وہ کی ہیں. ماشاءاللہ. جنہوں نے نہیں کی ان کا اپنا نقصان ہے. مجھے یہ بھی پوچھنا ہے آپ سے، ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پہلے کبھی فارسی سیکھی ہے. ٹھیک ہو گیا. میں جلدی آیا. آپ نے بتایا میں کا کیا ہے فارسی؟ مان. زود. اب آپ بتائیں گی آگے میں کیا لگاؤں؟ منزود آمدم. شاباش، بالکل ٹھیک ہے. منزود آمدم. جی یہ جو میری طرف نہیں دیکھتے، میری طرف دیکھنا پڑے گا. میں جلدی کر آیا نہیں. اچھا اچھا جی. آپ اچھا جی، آپ کی نہیں ہے فرسٹ کلاس. اچھا. میں گھر سے جلدی آیا. یہ دیکھیں، یہ جو کچھ ہم نے پڑھا تھا، حروف جار پڑھے تھے، افعال ناقص پڑھے تھے اور ماضی مطلق پڑھا تھا، ان کو ہم، اور آپ دیکھیں کہ کتنی مہارت سے آپ نے گردان سے نکل کے یہ ایک چھوٹا سا جملہ بنا لیا ہے. تو اب میں گھر سے جلدی آیا. میں. شاباش. ترتیب وہی رکھنی ہے. میں گھر سے جلدی آیا. من یہاں چینج ہو جائے گی از. خانے زود آمدم. آپ کی پہلی کلاس؟ سیکنڈ. میں گھر سے جلدی نہیں آیا. آپ اپنے آپ میں ذرا اعتماد تو چیک کریں. آپ دیکھیں کہ آپ کتنی مہارت سے بنا رہے ہیں یہ جملے اتنے لمبے لمبے.
جی من از خانہ زود نہ آمدم. ٹھیک ہو گیا. میں نے است کا مطلب ہے از کا مطلب ہے فرام سے. جی الف سے. من نون لگانی ہے. یہ آمدن ہے, آمدم ہے نا جی, اس کے ساتھ آپ نے یہ نون لگا دینی ہے. جی وہی نامدم, اصل میں یہ وہی ہے نا آمدم, لیکن اس کو دو طرح سے بولتے ہیں. یا تو اس کو کر دیتے ہیں نئے آمدم, یا یوں یا یوں, دونوں صورتوں میں. اچھا, تو جو آپ نے کہا کہ میں گھر سے جلدی نہیں آیا, تو اس سے ہم نے کیا کرنا ہے کہ گھر تو از خانہ ہو گیا. ہاں جی, تو من از خانہ زود جلدی. اب جو فعل ہے اس کے ساتھ یہ نون وغیرہ لگانی ہے. اچھا جی, میں نے یہ کتاب خریدی. جی آپ. سب لوگ اپنے طور پہ اس کو ٹرائی کریں, لکھیں اور پھر دیکھیں کہ آپ نے کیا غلطی کی ہے. کتاب کہیں گے, اور خریدن ہوتا ہے خریدنا. شاباش. من این یعنی یہ کتاب خریدم. انہوں نے مجھے خط لکھا. انہوں نے مجھے خط لکھا. آپ جی. ابتدا ہی آپ غلط کر رہے ہیں. انہوں نے, یہ جمع غائب ہے. آنہا. جی ہاں, میں ذرا ان کو ایک راؤنڈ لے لوں, اس کے بعد میں ماضی متفق کے ایک دفعہ پھر بتاؤں گا, تب ہم ماضی قریب کی طرف جائیں گے. میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں کہ بچے کتنی محنت کرتے ہیں, یا بچے تو محنت کرتے ہی ہوں گے, میں کتنا ٹھیک پڑھاتا ہوں. کو کے لیے کیا لفظ ہے؟ کو, با یا را. با لگنا ہے تو مفعول سے پہلے, را لگنا ہے تو مفعول کے بعد. یہ بے ہے والا ہے جی. مشکل ہے جملہ, مجھے پتہ ہے. آپ کے علاوہ کوئی اگر بتائے تو ہاتھ کھڑا کرے. خط کی فارسی کیا ہے؟ جی خط کی نامہ. نامہ, وہ جو نامہ و پیام ہے, نامہ بر جو ہے, جو ہوتا تھا اب تو ڈائریکٹ میسج جاتے ہیں. پچھلی رو میں سے کہیں سے کوئی بندہ اس کو ٹرائی کر سکتا ہے؟ لکھنا ہوتا ہے جی نوشتن. جی بہت ٹھیک گرامر کی روح سے آپ نے بتایا ہے. آنہا بے من نوشتند, لیکن کیا لکھا ہے انہوں نے؟ آنہا بے من نامہ نوشتند. تو نے نامہ نوشتند,
من را نامہ نوشتند یا آنہا بے من نامہ نوشتند. آپ پچھلی کلاس میں کیوں نہیں آئے تھے؟ اگر آپ پچھلی کلاس میں نہیں آئے تھے تو یہ جو بچے پچھلی کلاس میں آئے تھے آپ ان کا ٹائم گویا لے رہے ہیں. اچھا تو نے کیا. بالکل یہ جو دو دوست میرے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی ایک. جی تو نے کیا. کردن ہوتا ہے. تو نے بے تکلفی ہے. ہاتھ کھڑا کرنا. تو کر دی. تو کر دی. تو نے کیا کیا. جی وہ تو آپ کے لیے نہیں, وہ تو شما ہے آپ کے لیے نہیں, آپ کے لیے ہے شما, آپ لوگوں کے لیے ہے شما ہا. اور خالی تو اور تم کے لیے تو ہی ہے. جی وہ آپ اس لیے کہ میں کہہ رہا ہوں تو میری بے تکلفی ہے. تو اگر میں کسی کو احترام سے کہنا چاہوں گا تو میں کہوں گا آپ نے کیا, تو اس صورت میں شما آئے گا. اگر تو آئے گا تو تو کی ساتھ جو علامت لگے گی وہ چھوٹی یہ ہے. شما کے ساتھ جو علامت لگنی ہے وہ یہ دال ہے. اسی طرح عزت کرتے ہوئے میں ڈھیر سارے لوگوں کو مخاطب کر رہا ہوں تو پھر شما ہا ہو جائے گا, لیکن علامت وہی رہے گی. چاہے سنگولر ہے لیکن اگر احترام کے ساتھ اگر ہے تو آپ دال کہہ آ رہے جائے ہیں تو یہ دال لگے گی اور شما لگے گا. اور یہ کرتی ہے یا گردی ہے؟ کردی ہے, کردن ہے. اچھا جی تم نے تو کے ساتھ اینڈنگ نہیں آئے گی. وہ آئی ہے نا اینڈنگ, یہ اینڈنگ ہے. ہاں ٹھیک ہے. ہاں کہ کیا کے لیے ہوتا ہے چے. تو پھر کیا انہوں نے کیا کہا, تو نے کیا کیا. تو نے کیا کیا. اب اسی جملے کو ہم لمبا کرتے جاتے ہیں. تو چیک کر. تو چے کر دی, تو چے کر دی. ہاں ایک تو جواب جو ہم عام طور پہ دیتے ہوتے ہیں کچھ نہیں, ہم پورا جملہ نہیں بولتے, تو اس کے لیے یہ ایک لفظ کافی ہے. ہیچ, نہیں کیا. نتھنگ, کچھ نہیں کیا. ہیچ. ہاں, یا اگر آپ نے پراپر جملہ بنانا ہے تو آپ کہیں گے من ہیچ نہ کردم. نہ کردم. دم میرے لیے اکیلے کے لیے میم آئے گا آخر میں کے لیے. یہ کوئی آپ میں سے جیتنا نہیں ہے, کسی نے ہارنا نہیں ہے, کسی نے ڈرنا نہیں ہے, کسی نے شرمانا نہیں ہے. صرف آپ نے اپنا ٹیسٹ لینا ہے اور اعتماد سے لینا ہے. اس میں جب ہم فارسی میں ہم نے جس طرح کیا من ہیچ نہ کردم, جی تو ہم میں کو ہم شروع میں بھی لائے اور اینڈ میں بھی آیا. جی جیسے من بھی ہے اور پھر میم بھی ہے. جی
ایسا ہی ہے، لیکن وہ بہت اعلیٰ سطح کے جب آپ ادیب بن جاتے ہیں تو پھر آپ اگر شروع میں من نہ بھی لگائیں، آخر میں صرف علامت لگی ہوئی تو اس کا مطلب من نہیں ہے. اوکے جزاک. تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے بس. ایک ہاتھ آیا ہے ابھی تک، جو 2 آ گئے ہیں، مجھے زیادہ چاہیے. جی آپ بتائیں. تھوڑی سی گنجائش ہے، جملہ گرامر کے اعتبار سے ٹھیک ہے، البتہ جو حروف جار ہیں وہ مختلف استعمال ہونا ہے یہاں. ہاں تو با من چے کر دی، تو با من چے کر دی. کے ساتھ ود جی نہیں میرے ساتھ ہے. تم نے مجھ کو کیا کیا تو پھر را ہوگا. لیکن آپ نے جو پہلا جو شروع میں کروایا تھا میں نے یہ کتاب، تو نے کے لیے کچھ نہیں ہے. من جب آ گیا تو آپ خود بخود فاعل ہو گئے. جی بالکل. اب وہ فاعل ہے، مفعول ہے، اس کے ساتھ اس کا استعمال بدل جائے گا، لیکن اگر وہ فاعل ہے تو اس دن نے کے لیے کچھ نہیں ہے فارسی میں. ہم نے ان کے ساتھ آج کیا کیا؟ ہم نے ان کے ساتھ آج کیا کیا؟ پہلے اپنی کاپی پہ لکھیں، پھر ہاتھ کھڑا کریں جس کو آتا ہے. ما امروز جی روز ہے دن، امروز ہے آج، دیروز ہے یسٹرڈے، اور فردہ ہے آنے والا. اس میں سے یہ الفاظ علامہ اقبال کے کلام میں آپ کو بہت نظر آئیں گے. دیروز یسٹرڈے جی دوش، ہاں پرانی فارسی میں دیروز کو دوش بھی کہتے تھے. فردہ ہے آنے والا کل، روز از ڈے اور امروز از ٹوڈے. جی اور یہ شب، روز و شب، ہاں روز و شب رات کے لیے ہے. امروز ہے ٹوڈے، دیروز ہے یسٹرڈے، دوش بھی اس کو کہتے ہیں، اور فردہ ہے ٹمارو. اچھا جی اب وہ جملہ ہاتھ کون کھڑا کرے گا؟ وہ جو 2 ان میں سے کوئی ایک. نہیں تو انکار کر دیں. آپ
آپ نے کہاں سے فارسی سیکھی ہے پہلے؟ کیا بات ہے یار، آپ نے دل خوش کر دیا. اس کا مطلب میرے پڑھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، محنت اور توجہ کا مسئلہ ہے. ہم یہ کریں گے، کرتے رہیں گے. دوبارہ بولیں جملہ جی. ما، ہم نے ان کے ساتھ، با آنہا، آج، امروز، کیا، چے، کردیم. اب دیکھنا یہ ہے کہ فاعل کون ہے. جتنا مرضی لمبا جملہ ہو، اس میں جتنے مرضی چکر آ رہے ہوں، آپ کا جملہ جس ضمیر سے شروع ہوگا اس جملے کا اختتام اس ضمیر کی علامت پہ ہوگا. اب ما ہے، بیچ میں ان بھی آیا ہے، لیکن ہم نے شروع کیا ہے ما سے، ہم نے، لہذا طے ہو گیا کہ آخر میں یہ میم آئے گا. اگر آخر میں یہ میم نہیں آئے گا تو گرامر کی روح سے سارا جملہ بھی آپ نے صحیح بنایا ہوگا تو غلط ہو جائے گا. ما با آنہا امروز چیک کردیم. ما با آنہا امروز چه کردیم. بے ہے کا بچے مطلب ہوتا ہے ٹو، با کا مطلب ہوتا ہے ود، بے کا مطلب ہے ٹو. تو جب ہم با لکھتے ہیں کسی کے ساتھ اس کو کیسے لکھتے بے الف وہ، با ہے ود، ہیں؟ با ادب. با ادب. ہم کو چھوڑیں جی. آپ نے کھانا کھایا. غذا کہتے ہیں کھانے کو. آپ نے کھانا کھایا. جی کون بتائے؟ جی خوردن ہے جی. جی اب سوال یہ ہے کہ آپ نے لگایا شما، تو اس کے آخر میں علامت تو شما کی آنی ہے. یہ وہ چکر ہے. آپ نے ضمیر منفصل پوری طرح یاد رکھنے ہیں اور ضمیر کی علامتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں اور فعل کی حالتیں فاعل کی یاد رکھنی ہیں، واحد غائب، جمع غائب. اگر یہ آپ کو یاد ہو گیا تو فارسی کی ساری جو گرامر ہے وہ کوئی ایشو نہیں ہے. جی شما ہا غذا خوردی. شما ہے نا، دید یہ آپ لوگ ہیں. آپ ہے. آپ جہاں آ گیا آپ کے لیے ہے لفظ شما، اس کی علامت یہ دال ہے. تو ہو تو اس کی علامت چھوٹی یہ ہے. جی شما غذا خوردی. جی بچے جی آپ واحد حاضر بھی ہے، تو بھی واحد حاضر ہے. میں وہی بار بار عرض کر رہا ہوں. اس دن میں نے مثال دی تھی
والد صاحب تشریف لائے. کتنے ہوتے ہیں والد صاحب؟ ایک ہی ہوتا ہے نا. جملے کی ساخت سے یوں لگتا ہے کہ ڈھیر سارے والد صاحب ہیں. یہ ہمارے ہاں یہ کلچر ہے اور ہم نے وہیں سے لیا ہے کہ ہم کسی ایک آدمی کو جب بہت ساری شخصیات سے بھی افضل سمجھتے ہیں تو وہ واحد بھی ہو تو ہم اس کو جمع کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ نے جمع کی طرح ٹریٹ کرنا ہے, آپ نے آپ کا لفظ استعمال کرنا ہے, تو شما ہی آئے گا اور شما کی علامت آئے گی, خواہ وہ واحد ہو خواہ وہ جمع ہو. ٹھیک. یہ جو آپ نے کھانا کھایا ہے یہ کیسے پتہ ہے کہ یہ اس کے لیے تعظیم کے لیے نہیں کیا جا رہا؟ آپ تو لفظ ہی تعظیم کے لیے, یعنی میں اگر آپ ساروں سے بھی مخاطب ہوں, اگر آپ کی عزت نہ کرتا ہوں تو میں کہوں گا نا تم لوگ. یہ والد صاحب کے لیے بھی ہو سکتا ہے نا, آپ نے کھانا کھایا. ہاں اس کیس میں تو پھر شما غذا خوردی ہونا. خوردید جہاں آپ آ گیا وہاں آپ نے یہ دال لگانی ہے, چاہے وہ صرف خواہ آپ وہ یا آپ سب ہیں. خواہ وہ ایک ہو ہاں یا ایک خواہ وہ 50 ہو. ٹھیک. نہیں, ہا جمع کی علامت ہے. تو آپ 50 کے لیے تو شما ہا لے آئے. ہاں جی 50 کے لیے شما ہا لگے گا, لیکن تو ہا نہیں لگے گا, شما ہا ہی لگے گا. اچھا کیونکہ آپ نے شما کو نا اس کھانے میں لکھا تھا واحد حاضر کے, اور اس کے نیچے خوردی تھا, اس لیے وہ کنفیوژن ہو گیا. ٹھیک, میں بتاتا ہوں. اب آپ واحد ہیں اور حاضر ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کے لیے میں کیا لفظ استعمال کروں؟ شما. ٹھیک ہے, آپ ہے نا. آپ آئیں. اور اگر میں کہوں کہ میاں تم کیا کر رہے ہو تو پھر تو آئے گا اور آخر میں چھوٹی یہ آئے گی. آپ کے دل میں ایک نہیں 1000 سوال ہوں, آپ نے وہ پوچھنے ہیں. سر وہ کو کیا کہیں گے؟ او تو پھر اس کو شما غذا خوردید جی بالکل, اور شما ہا غذا خوردید. جی جی, ہاں سے پتہ چل گیا کہ جمع ہے. اس سے پہلے با لگے گا نا, شما با غذا. نہیں نہیں نہیں, آپ نے جو ہے ہاں نے کا کوئی چکر ہی نہیں ہے. ہاں. اچھا, ہم نے یہ کلاس شروع کی. ذخیرہ الفاظ میں بتا دیتا ہوں, کلاس کا کلاس ہی ہوتا ہے. درس زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں, کلاس کا کلاس ویسے استعمال ہوتا ہے. جو جماعت اردو میں لکھتے ہیں وہ بھی فارسی سے ہے کہ نہیں؟ جی نہیں, اور شروع کا کیا ہے؟ ہاں آغاز. سر یہ کا کیا ہوتا ہے؟ این. آپ نے وہ کتاب لی ہے جو اس کورس کے لیے لازم, وہ لے لیں, اس میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. ایک ہوتا ہے پرانی فارسی جو تقریباً متروک ہو گئے ہیں الفاظ, اس میں سے ایک لفظ یہ ہے آغازیدن, لیکن مصدر مرکب آپ کو بتایا تھا, جیسے اردو میں نظر آ رہا ہے آغاز کرنا, اسی طرح فارسی میں بھی آئے گا آغاز, آگے کیا آئے گا؟ کردن. آغاز کردن ہوگا شروع کرنا. شروع کرنا بھی فارسی ہی ہے, ٹھیک ہے. سو شروع کردن بھی بالکل ٹھیک ہے. آپ اب بہت لائق ہو گئی. میں چاہتا ہوں کچھ اور لوگوں کو بھی لائق ہونا چاہیے. آپ بھی زیادہ لائق ہو گئے. آپ کلاس آغاز کر دی.
بالکل ٹھیک ہے. ما جی ماں چے این درس شروع کر دی. چے کیوں آ گیا؟ سر نے ہے نا. چے کا مطلب ہوتا ہے کیا, کیا اور نے کا متبادل کوئی نہیں ہے. آپ اپنا جملہ دوبارہ بولیں جی. ماں این درس شروع کر دی. جی ما ان کلاس آغاز کر دیم یا ما ان کلاس شروع کر دیم. یہ تو اس کے لیے این آئے گا نا. یہ میں ان بولتا ہوں تو اصل میں یہ ہمارے علاقوں میں این بولا جاتا تھا. سر کلاس کو 10 بھی کر سکتے ہیں. جی فارسی میں کوئی نون غنہ نہیں ہے. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں آن ہا, تو آن ہا کوئی نہیں ہوتا. سر کلاس کو 10 بھی کر سکتے ہیں. جی کہہ سکتے ہیں. بچے آپ کی پہلی کلاس ہے نا, اس کلاس میں بالکل یعنی ٹرانسلیشن جو اس کی ہوگی وہ پہلے اگر آپ کے دماغ میں انگلش کے سینٹینسز کا طریقہ آئے تو اس حساب سے ترجمہ کرنا. ان دس کلاس آپ جی میں چاہتا تو ہوں میرے ساتھ آپ کی 3 گھنٹے کی کلاس ہو, کیونکہ یہ سارا کچھ ہے ہی پریکٹس کا. جی بچے آپ ان دس کلاس, در ان کلاس سر این در کلاس میں نہیں, اس کلاس میں در ان کلاس. ٹھیک ہے جی. آپ کیا مناسب سمجھ؟ ہاں جماعت بھی تو ہو سکتی ہے. اصل میں آپ کو اس قسم کے چکر میں اتاق ایک لفظ ہے کمرہ, تو اتاق کے درس کمرہ جماعت, تو درس آپ یہاں لگا لیں اگر کلاس نہیں اچھا لگ رہا. اس کلاس میں استاد نے, بھائی جان اچھا آپ کے کدھر ہے, اور کون ہے جو نہیں بولا آپ بچی کے ساتھ؟ جی جی در ان درس یا در ان اتاق کلاس استاد نہیں جی, دال اردو والا ہی ہے. ہم کو دیکھیں کتنا لمبا جملہ ہے. اگر آپ اسی طرح آرام سے ٹوٹے کر کے بنائیں گے تو آپ سے بنتا جائے گا. کچھ نہیں کہتا آپ کو جملہ, صرف آپ کو فائل کے مطابق جملہ ختم کرنا ہے, خواہ 1 کلومیٹر کا ہی کیوں نہ. بیچ میں اگر آپ کو ویکیبلری آتی ہے فارسی کی جو آنی چاہیے, آپ کی کتاب میں مصادر لکھے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر نہیں آتی تو انگریزی کا کوئی لفظ لکھ لیں جو بھی مرضی ہے. پہلے سینٹنس کے آگے ماں لگا جی وہ جو بالکل دروازے کے سامنے
آ جائے ہیں, پچھلی کلاس میں نہیں تھے, یہ بھی نہیں تھی, تھی تو یہ بناؤ. یہ جو ہے نا, میں یہ جو آپ کو با اور را کنفیوز کرتا ہے, ہم کو ہے, اگر آپ یہ استعمال کرنا چاہتی ہیں تو بے ما, اور اگر آپ اس کی جگہ کو کے لیے را استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ما را. مگر دونوں طریقے سے ہو سکتا دونوں طریقے سے ہو سکتا ہے. شاباش, ٹھیک ہے. ویسے آپ کا جملہ اس کلاس میں استاد نے در ان کلاس استاد مارا اقبال کے بارے میں. سر اس کو ریپیٹ کر دیں گے, اس کلاس میں تو سمجھ آ گیا, استاد نے کے لیے کیا یوز ہوگا؟ استاد. استاد. در بارہ بھی استعمال ہوتا ہے فارسی میں. کے بارے میں. جی, در بارہ اقبال. اس کلاس میں در ان کلاس استاد مارا در بارہ اقبال سبق پڑھایا یا سبق دیا. درس کے بارے میں جو تھا جی, یہ استاد مارا برائے اقبال بھی ہو سکتا ہے. نہیں, وہ کے لیے ہے. وہ کے لیے. برائے, جس طرح اردو میں برائے استعمال ہوتا ہے کے لیے, اسی طرح فارسی میں بھی برائے استعمال ہوتا ہے کے لیے. جی, اس میں چھوٹی یہ آ جائے گی. تو یہ در بارے میں, کے بارے میں ہم جو کہتے ہیں, میں کے لیے در ہے اور بارہ, در بارہ کے بارے میں. جی, اسی لیے میں نے آسان کیا تھا کہ جی درس یا سبق دیا, درس داد, درس داد, دال الف دال, دادن مصدر دینا. آپ دیکھیں اتنا لمبا جملہ بن گیا نا. اقبال نے قوم کو, نیند آتی ہے, اتاق کمرے کو کہتے ہیں, روم, تو اتاق کے درس ہے. سر یہ ذرا سر یہ اسٹیٹمنٹ دوبارہ شروع سے بتا. در ان کلاس استاد مارا در بارہ اقبال درس داد. اور سر اس میں درس داد لکھتے ہیں. جی, سر اس میں جو درس داد ہے اس کے بعد میں وہ لفظ نہیں لگے گا میم یا یہ میم. شاباش, ٹھیک سوال ہے. کچھ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کیوں ہوا ہے, ذرا بتائیں گے, ہاتھ کھڑا کریں کون کون ہیں جن کو پتہ ہے کہ یہ کیوں نہیں لگا. آپ بتائیں. سر یہ بھی چل رہا ہے جملہ تو بھی بات جو سی ہے آپ سر کیونکہ استاد او ہے اس وجہ سے یہاں پہ اطلاق لگا ہے. استاد چونکہ او ہے اور او کی کوئی علامت طے نہیں ہے, اس وجہ سے
دادن مصدر کے ساتھ ہم نے صرف یہ کیا کہ اس کا نون کاٹا ہے، تو باقی جو کچھ بچا ہے وہ یہ ہے واحد غائب ہے. سر لیکن استاد تو موجود ہے، وہ دور تو نہیں بیٹھتے. نہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اے استاد تو نے درس دیا. ایک بندہ دوسرے بندے کو انفارم کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے درس دیا وہ وہاں موجود نہیں ہے. استاد نے کہا کتنے بجے وقفہ ہونا ہے جی؟ 4 بجے 10 منٹ کا، ابھی 7 منٹ ہے. اچھا جی. اب میں ایک طرف سے شروع کرتا جاتا ہوں. استاد نے کہا جن لوگوں کو زیادہ نیند آئے گی، جو لوگ نیند آنے کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک عدم دلچسپی، دوسرا تھکاوٹ. نہیں، اصل میں وہ بیس نہیں بنی ہوئی ہے، ایسا وہ چیزیں کچھ گھر جا کے نہیں نا پڑھا 7 دن. پڑھا تھا، میں نے ہوم ورک بھی کیا ہوا. شاباش، گڈ. استاد نے کہا کہا تھا کیا ہوگا؟ گفتن. استاد گفت ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. استاد گفت آپ لوگ، جی گفتن کا مطلب ہوتا ہے کہنا، شماہا. جی استاد گفت شماہا کل کیوں نہیں آئے؟ آپ جی امروز کا کل یعنی یسٹرڈے، دیروز. استاد شماہا دیروز. استاد گفت شماہا دیروز. پورا چلو گا. استاد نے کہا آپ لوگ کیوں نہیں آئے؟ چرا کا مطلب ہوتا ہے کیوں. چرا کیوں، یہ جو ہم کہتے ہیں نا وہ بڑی چوں چرا کر رہے، پنجابی میں کہتے ہیں چوں چرا کر رہا، اردو میں کہتے ہیں چونو چرا. چرا آمد، ٹھیک ہے، آپ کی بات درست ہے. جی آپ بتائیں. شاباش. استاد گفت شماہا دیروز چرا نئے آمدید. چون کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا پڑھیں یا یہ کے ساتھ پڑھیں. ایک صورت یہ ہے نامدید، ٹھیک ہے، الف کے ساتھ آپ نے نون ڈائریکٹ کر دیا ہے. دوسرا ہے نئے آمدید. جی اس میں بھی تو فائل جو ہے وہ واحد غائب ہے. جی یہ میں ہی سوچا تھا کہ فائل واحد غائب ہے. وہ وہاں ختم ہو گیا. استاد گفت شماہا کی وجہ سے یہ اب فائل آپ ہیں، کیونکہ آپ نے آنے والا یا نہ آنے والا کام آپ نے کیا ہے. قوم ہے اس کے بعد. ہاں جی ٹھیک ہے. کتنے مصدر یاد کیے ہیں آپ لوگوں نے گھر میں؟ پڑھے تھے، یاد نہیں کیا. رٹا لگانا پڑے گا جی. یہ جو لینگویج ہے اس کے لیے رٹا لگانا پڑے گا، یا آپ ایسا ہو جائیں گے اس لیے کہ ہاں صرف ریپیٹیشن چاہیے. یا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی اقبال کی کتاب لے لیں، اس کے اندر جو آپ کو فائل نظر آتے ہیں یا فعل نظر آتے ہیں ان کو کچی پینسل سے انڈر لائن کر دیں، وہ آپ کو خود بخود یاد آ جائیں گے. یعنی اقبال اگر کہتا ہے
سر آمد. سر آمد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سرے پہ آ گیا، یعنی اختتام پہ آ گیا. سر آمد روزگار ان فقیری، اس فقیر کا زمانہ اختتام پہ آ گیا. سر آمد روزگار ان فقیری، ان فقیری، اس ایک فقیر کا زمانہ تو اختتام پہ آ گیا، اس کی عمر تو ختم ہونے لگی ہے. دیگر دانائے راز آید کے نایت، کوئی اور رازوں کو جاننے والا آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ ٹھیک. دیگر دانائے راز آید کے ناید، ربائی ہے. نسیمی از حجاز آید کے ناید. سر آمد روزگار ان فقیری، اس فقیر نسیمی از حجاز آید کے ناید، حجاز کی طرف سے، سرزمین حجاز کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ آپ نے آخری رات میں بھی جو الفاظ، یہی ربائی تھی آپ کی آخری. نسیمی از حجاز آید کے ناید، سرود رفتہ باز آید کے ناید. وہ جو نغمہ ہم بھول گئے تھے وہ دوبارہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ سر آمد روزگار ان فقیری، مجھ فقیر کا زمانہ تو اب بیت گیا، مجھ فقیر کی عمر تو اختتام کو پہنچی. دیگر دانائے راز آید کے ناید، اب کوئی اور آ رہا ہے رازوں کو سمجھنے والا اور سمجھانے والا یا نہیں؟ چلیں وقفہ کر لیں. جی وہ میرا دوست ہے. جی دوست. او یار من است یا او دوست من است. ہاں اسی لیے آپ کو ابتدا میں کہا تھا کہ جی یہ جو مرکب اضافی اور مرکب توصیفی ہیں ان کے بغیر فارسی نہیں آئے گی. تو یہ جو ملکیت والا ہے، میرا، اس کا، ان کا، ہمارے، اس کے لیے آپ نے لفظ ترتیب الٹنی ہے اور نیچے زیر لگانی ہے. وہ اچھی لڑکیاں ہیں. انہوں نے کوئی غلطی کی ہے. جی آنہا دختران خوب ہستند، نون دار. اچھا جی ماضی مطلق کے لیے ہم نے جو اب تک پڑھا ہے وہ ہم نے یہ پڑھا ہے جی خوب. ہے دیکھیں یہ دو لفظ ہیں، است اور ہست. ان دونوں کا مطلب ہے. اور اس کا اگر ہم مصدر نکالیں تو یہ یوں ہے، تو نون کٹا ہے. اس کے لیے صرف است اور ہستن بھی مطلب استعمال ہوگی، باقیوں کے لیے نہیں بنتا جیسے. اچھا اب فارسی میں انہوں نے یہ کر لیا ہوا ہے کہ وہ جمع کے لیے بھی واحد استعمال کرتے ہیں.
جیسے ستارے چمکے. اچھا ستارے ستارگان اور درخشیدن ہے چمکنا, تو درخشیدن کا نون کاٹ دیا تو درخشید. اصل میں تو یہ تو ویسے تو واحد کے لیے تھا, لیکن انہوں نے اب کر لیا ہوا ہے کہ جب پہلے پتہ چل رہا ہے کہ ستارگان ہے یا ستارہ ہے, تو وہیں سے بات واضح ہو گئی. اس لیے آخر میں دوبارہ تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, درخشیدند کی ضرورت نہیں ہے. ستارے چمکے, جی ستارہ ہا یا ستارگان درخشید. پچھلے والے وہ اچھی لڑکیاں ہیں تو آنہا دخترانے خوب است است ٹھیک ہے. ہاں میں وہی تو یہ سمجھایا ہے. اب انہوں نے کر لیا ہے کہ سادہ جملے میں جس میں کوئی ٹینس انوالو نہیں ہوتا, اس میں آپ جمع کو بھی واحد کی طرح ٹریٹ کر سکتے ہیں. درخشیدن, وہ قابل شاگرد تھا. قابل قابل ہی ہوتا ہے, شاگرد بھی شاگرد ہوتا ہے. شاباش, او شاگرد قابل بود, اس لیے کہ یہ مرکب توصیفی ہے, اس میں اس کی کوئی خوبی یا خامی بیان کی جا رہی ہے, تو آپ نے ترتیب الٹی, قابل شاگرد کی بجائے شاگرد قابل. ہم نے مرکب توصیفی پڑھا, ہم نے مرکب اضافی پڑھا, ہم نے حروف جار پڑھے, ہم نے افعال ناقص پڑھے, اس کے بعد ہم مصدر پہ آئے, مصدر مفرد, مصدر مرکب, یہ ہم نے دیکھے. جی آپ دیکھیں نا بچے کیا, یعنی ان کی سپیڈیں دیکھیں, پھر مجھے تو اس کے مطابق چل رہے ہیں نا, کتنے تیز چل رہے ہیں. بود بود ہاں, مفرد ہوتا ہے ایک. اگر ایک لفظ ہو جیسے گردن ہے تو یہ مفرد ہے, مصدر مفرد ہے. ہم نے آج ایک کیا آغاز کردن, یہ مصدر مرکب ہے. اس کے علاوہ ہم نے ضمائر پڑھے, ضمیر جو کسی نام کے متبادل کے طور پہ الفاظ طے کیے گئے ہیں, او, آنہا, تو, شما, من اور ما. پھر ہم نے ضمیر کی دو قسمیں بتائیں, ایک تو یہ ہے جس کو ضمیر منفصل کہتے ہیں جو فاصلے پہ ہوتا ہے, انڈیپینڈنٹ ایک لفظ. دوسرا ہے ضمیر متصل جو ساتھ جڑا ہوتا ہے, اسی کو علامات ضمیر بھی کہتے ہیں. وہ وہی ہیں, واحد غائب کی کوئی علامت نہیں ہے, اور جمع غائب کی نون دال ہے, واحد حاضر کی چھوٹی یہ ہے, جمع حاضر کی یہ دال ہے, واحد متکلم کی میم ہے, اور جمع متکلم کی یہ میم ہے. اس کے بعد ہم نے مصدر, مصدر میں ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ مصدر کا مطلب ہوتا ہے کسی جگہ جہاں سے کوئی چیز پھوٹتی ہے, تو زبان یہاں سے پھوٹ رہی ہے. اردو میں مصدر کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں نون الف نا آتا ہے. فارسی میں مصدر جیسے کھانا, اٹھنا, بیٹھنا, یہ اردو کے مصادر ہیں, اور فارسی کے مصادر کی پہچان یہ تھی کہ اس کے آخر میں تے نون یا دال نون آتا ہے, جیسے خوردن اور رفتن. پھر ہم نے یہ سیکھا کہ اگر ہم نے اب زمانوں میں داخل ہونا ہے
تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم ماضی مطلق میں داخل ہوتے ہیں. ماضی مطلق کا مطلب ہے وہ زمانہ جس میں ہمیں یہ تو پتہ ہو کہ یہ کام انجام پا چکا ہے, یہ کام ہو چکا ہے, لیکن یہ پتہ نہ ہو کہ ابھی ابھی ہوا ہے یا بہت پہلے ہوا ہے. اتنا پتہ ہے کہ ہو گیا ہے, یہ ہے ماضی مطلق. جب ہمارے سامنے کوئی بھی مصدر آتا ہے تو اس کا ہم نون اڑا دیتے ہیں, نون کاٹ دیتے ہیں. نون کاٹ دینے کے بعد باقی جو کچھ بھی بچتا ہے وہ نمبر 1 ماضی مطلق ہوتا ہے, نمبر 2 وہ واحد غائب ہوتا ہے. یعنی کردن کا اگر آپ نے نون کاٹا تو پیچھے بچ گیا کرد. کرد کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ یہ ماضی مطلق ہے. ماضی مطلق کے جملوں کی اردو میں پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں یہ الف یا, حمزہ بڑی یہ, حمزہ چھوٹی یہ, اور یہ آتا ہے. ماضی مطلق کے جملوں کی اردو میں پہچان. جو جملہ بھی یہ الف یا پہ ختم ہو رہا ہو, حمزہ بڑی یہ پہ ختم ہو رہا ہو, حمزہ چھوٹی یہ پہ ختم ہو رہا ہو, یا اس پہ ختم ہو رہا ہو, اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ یہ ماضی مطلق کا جملہ ہے. کلیئر؟ اچھا, اب جی جیسے اس نے کھانا کھایا, آخر میں یہ الف یا, وہ دیر سے آئیں, ہم جلدی گئے. ان کے آخر میں, آخر دیکھ کے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اب آپ نے ٹرانسلیشن کرنی ہے, کس قاعدے کے تحت کرنی ہے. اور وہ قاعدہ یہ تھا کہ نون جب آپ کاٹ دیتے ہیں جو کچھ بچتا ہے وہ واحد غائب ہوتا ہے ماضی مطلق کا. سر اگر یہ کہا جائے آپ یہ کام کر آئیں, ہاں نہیں تو وہ تو ہو جائے گا نا, آرڈر ہو جائے گا, وہ فعل امر ہو جائے گا. اچھا, جو ہی ہم نے نون کاٹا جو لفظ باقی بچا وہ ماضی مطلق کا واحد غائب ہے, اور ماضی مطلق کا گردان بنانے کے لیے یا ان کے مطابق تقسیم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس بچے ہوئے لفظ کے ساتھ یہاں کوئی نہیں لگے گا, کچھ بھی نہیں لگے گا, وہ پورے کا پورا لفظ لگے گا. یہاں نون دال لگے گا, یہاں چھوٹی یہ لگے گی, یہاں یہ دال لگے گی, میم لگے گا, اور یہاں یہ میم لگے گا. فارسی میں جو بھی جملے ان صورتوں میں ختم ہو رہے ہیں اس کا مطلب ہے یہ ماضی مطلق ہے. یہ ہم نے پڑھ لیا تھا, اس کی ہم نے پریکٹس بھی کر لی ہے. اب ہے جی ماضی قریب. سر یہ جو کبھی ہم نے بولا کہ تھوڑی سی کنفیوز جی وہ قابل شاگرد تھا, اس میں ہم نے وہ کیا ہے او شاگرد قابل ہوئی. اب شاگرد قابل یہ تو وہ مرکب وہ بنتی ہے نا ملکیت کی, اس میں ملکیت کی تو کوئی چیز نہیں شو ہو رہی. نہیں, لیکن اس میں توصیفی تو ہے نا, صفت. توصیفی میں بھی یہی چیز, ہاں توصیفی میں بھی اور اضافی میں بھی آپ نے چینج کرنا ہے, نیچے زیر لگا دینا. اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی ماضی قریب. پہلے ہم ماضیاں کر رہے ہیں. ہم عام طور پر ماضی میں یا مستقبل میں زندہ رہتے ہیں. شاعری میں بھی عام طور پر ماضی کی بات ہوتی ہے یا مستقبل کی بات ہوتی ہے. فی الحال میں ہم زندہ نہیں رہتے. یہاں بیٹھے ہوئے بھی بہت سے لوگ اس وقت یہ سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے اس کے بعد نکل کے کیا کیا کرنا ہے, کہاں جانا ہے. سو فی الحال میں زندہ رہنے کی کوشش کریں اور فعل ماضی پڑھیں. ماضی مطلق ہو گیا, اب ماضی قریب ہے. جس طرح اس کا ٹوٹکا ہے ماضی مطلق کا, یہ آپ کو بتایا, اسی طرح اس کا بھی ایک ٹوٹکا ہے. بطور مثال آپ کے پاس نوشتن مصدر ہے,
پہلے تو آپ یہ کلیئر کر لیں، ماضی قریب کا مطلب یہ ہے جب کسی کام کا ہونا یا کرنا قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے تو اس کو ماضی قریب کہتے ہیں۔ اردو میں اس کی پہچان یہ ہے کہ ماضی مطلق والے جملے کے آخر میں ہے یا ہیں لگ جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اردو میں اس کی پہچان یہ ہے کہ جملے کے آخر میں یا ہے، حمزہ بڑی یہ ہیں، حمزہ چھوٹی یہ ہیں، حمزہ چھوٹی یہ ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے بتایا تھا کہ ماضی مطلق اس کے بعد آ ہی ماضی قریب رہا ہے، تو ماضی مطلق والے اردو کے جملے کے آخر میں اگر ہے یا ہیں لگا ہوا ہو تو اس کا مطلب ہے وہ ماضی قریب ہے۔ وہ گیا کون سا ٹینس ہے؟ ماضی مطلق۔ وہ گیا ہے ماضی قریب ہے۔ اس سے واضح طور پہ پتہ چل رہا ہے کہ ابھی ابھی گیا ہے، اس کا مطلب ہے ماضی قریب۔ انہوں نے لکھا کون سا ٹینس ہے؟ ماضی مطلق۔ انہوں نے لکھا ہے ماضی قریب۔ ہم نے بہت سی کتابیں پڑھی، کون سا جملہ ہے؟ ماضی مطلق۔ ہم نے بہت سی کتابیں پڑھی ہیں، ماضی قریب ہے۔ شاباش۔ اب طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے اس کا نون کاٹ لیا، پیچھے جو کچھ بچا ہے یعنی ماضی قریب میں، یہ صرف یہ جو چھوٹ دی گئی تھی یہ ادھر تھی ماضی مطلق میں، نہیں نون تو کاٹنا ہی کاٹنا ہے ہر مصدر کا۔ یہ جو چھوٹ تھی کہ اس کے ساتھ کچھ لگانا نہیں ہے، جو لفظ بچ کے آئے گا وہ یہاں فٹ ہو جائے گا، اب وہ صورت نہیں ہے۔ ماضی قریب میں ہے جمع است کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ نون کاٹنے کے بعد، مصدر کا نون کاٹنے کے بعد جو کچھ آپ کے پاس بچا ہوا ہے اس میں ہے است کا ایڈ کر دیں۔ جیسے یعنی یہ تھا نوشت ہمارے پاس بچا ہوا تھا، جمع ہے است، تو یہ بن جائے گا نوشتہ است۔ جو ہی اب یہ آگے چلے گا، ایکسکیوز می سر، جی ہم نے پہلے جب کہا تھا فرض کریں او نوشت ہے، وہ گیا، جب ہم نے کہا وہ گیا ہے تو پھر اس میں او کا وہ جو ہے وہ نہیں ہوگا، ہاں آ گیا اس کی جگہ، ہے است آ گیا۔ آج تو ہے کیا ہے نا، لیکن جب اس میں پہلے نوشت سے او لگتا تھا، اب اس کے اینڈ میں ہاں لگ جائے گا۔ نہیں، او تو اسی طرح لگے گا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں، او نوشتہ است۔ سر جن جملوں میں چکا آتا ہے، چکی آتا ہے، جا چکا ہے یا جا چکی ہے، وہ بھی ماضی قریب سے ہی ہوتے ہیں؟ ہاں، اس ٹینس کا نام اور ہے، وہ ہم اس پہ کریں گے اس کے موقع پہ۔ جی متصل کی علامتیں وہی رہیں گی لیکن منفصل کی چینج ہوں گی۔ شاباش، تھوڑا سا سپیڈ کم۔ نوشتہ است تک ہم آگے ہیں، یعنی ہے است کا اضافہ کرنا ہے ہم نے واحد غائب میں۔ آگے چلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ سین تے کاٹ دیں۔ جو کچھ ہمارے پاس یہاں بچ گیا ہے آگے آنے کے لیے، اس کے ساتھ ہم نے علامتیں لگانی ہیں، یعنی پہلے میں واحد غائب میں پورے کا پورا نوشتہ است آئے گا۔ ہے کے متبادل کے طور پہ ہم نے است لگایا تھا،
ٹھیک ہے. اب یہ تو پورا لفظ لگا ہوا تھا اس لیے کہ اس کی کوئی علامت ہی نہیں ہے. آگے ہم نے چلنا ہے تو آگے ہمیں علامتوں کی ضرورت ہے, اور علامتیں لگانے سے پہلے ہم نے یہ سین تے کاٹ دینا ہے. سو ہمارے پاس بچے گا کیا؟ نوشت جمع ہے جمع الف, یہی بچا نا سین تے کاٹنے کے بعد. اس کے ساتھ ہم نے نون دال لگا دینی جی, شروع میں آنا. تو یہ ہو جائے گا نوشتہ اند, آنہا نوشتہ اند. کلیئر ہے؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ اسی طرح آگے آئیں گے, نوشتہ اور الف لے کے یہاں آ جائیں گے, ساتھ اس کی علامت لگ جائے گی. تو یہ تو نوشتہ ای, شما یا شماہا نوشتہ عید. ہم کر کیا رہے ہیں؟ جو کچھ ادھر سے بچا ہوا تھا اس کے ساتھ علامتیں لگا رہے ہیں بس. نوشتہ یعنی من, نوشتہ ام. سر یہ آپ نے شما میں ہا نہیں لگایا, جمع ہا سے, یعنی اس میں دونوں آپشن ہیں نا, تو آپ ہا لگا دیں, نتیجہ یہاں علامت میں وہی رہنا ہے. من نوشتہ ام اور ما نوشتہ ایم. سر تو یہ چھوٹا بھی ہوگا نا, نوشتم. نوشتم یہ کون بولا؟ میں بولی. آپ بولی. نوشتم اگر ہوگا تو کون سا ٹینس ہوگا؟ وہ تو ماضی مطلق ہو گیا. یعنی وہ بتایا اسی لیے ہے, جب آپ کے پاس اس فارم میں چیزیں موجود ہوں گی, آپ کے سامنے آئیں گی, تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ ٹینس پچھلا ہے یا فلاں ٹینس ہے. جس ٹینس کے آخر میں صرف مصدر کے بچے ہوئے حصے کے ساتھ صرف علامتیں لگی ہوئی ہوں گی وہ ماضی مطلق ہے. نوشت, نوشتند, نوشتی, نوشتید, نوشتم اور نوشتیم میں یہ ساری صورتیں جہاں بھی آئیں گی وہ ماضی مطلق ہے. جہاں بھی نوشتہ است, نوشتہ اند, نوشتہ ای, نوشتہ عید, نوشتہ ام اور نوشتہ ایم آئے گا وہ ماضی قریب ہے. کلیئر؟ کوئی سوال یہاں تک؟ میں نے ایک ایک سے گردان کروانی ہے. الف بھی, الف, ہاں دو چیزیں جاتی ہیں. باقی تو علامات وہی سیم چلتی ہیں. ہاں علامتیں وہی چلتی ہیں. صرف وہ واحد غائب میں است سے ہاں ہاں, یعنی است ہے کہ متبادل کے طور پہ آیا, اور واحد غائب میں پورا است اس لیے لگا کہ اس کی کوئی علامت نہیں ہے. جی وہ جب آپ نون دال لگا دیں گی تو وہی چیز جمع میں ہو جائے گی. استند یا اند. جی نوشتیم ہمارے علاقے میں دری فارسی میں, بر صغیر اور افغانستان کی فارسی میں اس کو یوں پڑھیں گے, نوشتہ است, آنہا نوشتہ اند, تو نوشتہ ای, شما نوشتہ عید, من نوشتہ ام, ما نوشتہ ایم. ہمارے علاقے میں یوں. لیکن جو تہرانی فارسی ہے وہ مائل بکسرا ہے, زیر کی طرف سے زیادہ جاتی ہے, تو نوشتہ ایم ہو جائے گا. جس طرح یہاں پہ نوشتہ عید ہے, اس طرح کچھ لوگوں کو میں نے یہاں پہ نون بھی کے ساتھ کیا, نوشتہ این, وہ بھی
وہ بول چال میں ہے. بول چال ایک بالکل الگ چیز ہے. اس ہم کتابی جی صحیح. جمع حاضر کی کیا آپ نے علامت بتائی ہے اس میں؟ جمع حاضر کی یہ دال ہے. تو وہ تو واحد حاضر کی تھی. چھوٹی یہ تھی. اچھا اچھا اچھا. اچھا جی. بیدار شد نہیں ہم وہ نہیں کرتے ابھی, مرکب نہیں کرتے. خوابیدن سونا. خوابیدن مصدر سے آپ سب لوگ اپنی اپنی کاپیوں پہ لکھیں گردان ماضی قریب کی, اور آپ مجھے بتائیں. خوابیدہ است. خوابیدہ الگ ہے, اند الگ ہے. خوابیدند کہیں گے تو ماضی مطلق ہو جائے. خوابیدہ عید. خوابیدہ ام. شاباش. اس کا ترجمہ کریں جی. جن کو آتا ہے وہ میری طرف سے فارغ ہیں. جس طرح میں نے آپ کو فارغ کیا ہے آپ کو آتا ہے. سونا ہے خوابیدن. وہ سویا ہے, وہ سوئے ہیں, تو سویا ہے, تم سوئے ہو, میں سویا ہوں اور ہم سوئے ہیں. شاباش. اچھا جی. فروختن فروخت کرنا. فروختن جی آپ. شاباش, بہت اچھا. اس کا ترجمہ کریں گے. بیچنا. فروختن فروخت. خرید و فروخت. خریدن اور فروختن. اس نے بیچا. اس نے بیچا ہے. بولا مت کرو. بولنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس شخص کو سمجھ نہیں آنے دے رہے, اس کو غلط کرنے دیں. جب تک کوئی غلط نہیں کرے گا تب تک وہ ٹھیک نہیں کر سکتا. اور یہ جو بیرونی امداد ہوتی ہے یہ تو ویسے ہی بری چیز ہے. بتاؤ. اس نے بیچا ہے, انہوں نے بیچا ہے, تو نے بیچا ہے, تو نے بیچا ہے, آپ نے بیچا ہے, میں نے بیچا ہے, ہم نے بیچا. شاباش. مطالعہ کردن. جی اب آپ کا جھاکا کھل چکا ہے نا مصدر مفرد سے. میں نے کہا اب آ جائیں مرکب کی طرف. قائم رہ کے جب آپ نے او کو فارغ کر دیا پہلے ہی. ہاں ٹھیک ہے, جو بھی آپ کہنا چاہتی ہیں کہتی جائیں.
मुताले करदा ई, शुमा मुताले करदा ई, मन मुताले करदा माँ मुताले करदा ई। ठीक है जी, शाबाश, गुड। इसका तर्जुमा करेंगे आप, बिल्कुल आखिर का। आप मुताला करना, जी पढ़ते हैं, ये तो टेंस ही जी। हमने पढ़ा है, शाबाश शाबाश। अच्छा जी, आप जो आपके साथ तैयार हो जाएंगे, दीदन ये जो दो लोगों के साथ खातून बैठी, जी देखें, मैं आपको बताता हूँ, मैं इतनी तारीफ़ें कर रहा था घर जाके अपने बच्चों की, यहाँ की, कि यार इस कदर मसरूफ़ ज़िंदगी में से, अपनी अपनी नौकरियों में से, अपनी अपनी घर की ज़िम्मेदारियों में से, अपनी अपनी तालिब इल्माना ज़िम्मेदारियों में से वक्त निकाल के शौक़ की बुनियाद पर कुछ हासिल करने के लिए मेरे पास इतने सारे बच्चे आते हैं इस क्लास में, और अगर उसमें से 10 मिनट भी हम ज़ाया कर दें किसी भी वजह से, कोई ज़हनी परेशानी, कोई उलझन, कोई अदम तवज्जो, कोई नींद, कोई थकावट, तो मुझे दुख होता है। आप लोगों को ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि वक्त आपका है। एक दफ़ा नहीं, आप 70 दफ़ा मुझसे पूछें, 1000 दफ़ा पूछें, मुझसे घर पे पूछें, मेरा फ़ोन नंबर ले लें, मुझे व्हाट्सएप करें, मुझे मैसेज पे करें, लेकिन ये वक्त ज़ाया अगर होगा, फ़ोन ना करें ये वक्त अगर ज़ाया होगा तो बहुत बुरी बात है। नहीं समझ आती, आप बार बार कहें नहीं जी अभी तक क्लियर नहीं हुआ, आपको नहीं समझ आ रही अभी तक, शाबाश शाबाश। मुझे असल में बहुत प्यार होता है, मैं एक पुरानी किस्म का उस्ताद हूँ, मुझे इन बच्चों से बहुत प्यार होता है। मैं नहीं चाहता अपने ये इतना कीमती वक्त उसमें से कुछ भी ज़ाया कर दें। सो तवज्जो के साथ, मेहनत के साथ मेरे साथ साथ चलें और सीख लें, और कोई शर्म, कोई हिजाब, कोई यानी उस्ताद कहेगा इसको इतना भी नहीं पता, देखो जी अब ये इसको अलिफ बे का नहीं पता, नहीं पता भाई, इसीलिए तो आए हैं। सो जी आप सर वो एक कन्फ्यूजन दूर कर दें, जो जुमा हाजिर है उसमें शुमाहा आएगा, वो वहाँ पे आई थिंक शुमा लिखा हुआ, अच्छा वो आपने, मैंने कई दफ़ा बताया, इज़्ज़त के लिए जब किसी एक आदमी को भी आप मुखातिब करेंगे तो वो आदमी, उसको आप इसीलिए कहा जाता है कि आपके नज़दीक वो किसी एक शख्स के बराबर नहीं है, वो कई शख्सियात हैं आपके नज़दीक। जैसे आपका वालिद, वो कोई एक आदमी थोड़ी होता है, आपके लिए तो वो पूरी कायनात होता है। इसीलिए वो अकेला हो और आपने उसको वो प्रोटोकॉल दे के शुमा कह दिया है, और अगर ढेर सारे हैं तो उनको आप शुमाहा कह सकते हैं। ठीक जी। अब जी शुनीदन, शुनीदन मस्दर है। शुनीदन का मतलब होता है सुनना।
شنیدن، شین نون یہ دال نون. شنیدن کا مطلب ہے سننا. یہ جو خاتون اکیلی بیٹھی ہیں جی 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 شاباش، بہت اچھے. اس کا ترجمہ جی ہم خالی نوشتہ عام نہیں کر سکتے یا شنیدہ عام نہیں کر سکتے لیکن آپ کی مدد کے لیے پہلے اگر پورا ضمیر لگا ہوگا تو آپ کو مدد ملے گی کہ آپ نے آخر میں علامت کیا استعمال کرنی ہے. اس کا ترجمہ بتائیں گے آپ؟ پھر سوچ لیں. جی اچھا اچھا، کتاب کو دیکھ کے، جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو دیکھ کے. ٹھیک ہے. کون اس کا ترجمہ کرے گا؟ آپ بچے. اس نے سنا ہے، انہوں نے سنا ہے، تم نے سنا ہے، آپ سب نے سنا ہے، آپ نے سنا ہے، میں نے سنا ہے، ہم نے سنا. ٹھیک ہے. جملہ میں ایک بول رہا ہوں، میں نے خواب دیکھا ہے. میں نے خواب دیکھا ہے. جی دوبارہ بولیے گا. شاباش. من خواب دیدہ ام. خواب دیدن ہے خواب دیکھنا، خوابیدن ہے سونا. میں نے اچھا خواب دیکھا ہے. جس نے آئندہ اس طرح ترجمہ کیا نا، میں اگرچہ مجھے اتر کے آنا پڑا نا تو پھر بھی میں سزا دوں گا. شاباش. یہ صورت ہے جب بھی آپ کے پاس صفت اور موصوف یا ملکیت والا لفظ آئے، یہ اب اچھا خواب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صفت اور موصوف اکٹھے آئے ہیں. تو آپ اس کی ترتیب الٹائیں، نیچے زہر لگائیں. من خواب خوب دیدہ ام. میں نے اچھا خواب نہیں دیکھا. دماغی طور پر موجود رہ کے میری بات سنا کریں. میں نے اچھا خواب نہیں دیکھا. آپ خود خواب میں ہیں. یہ ماضی مطلق ہے. من خواب خوب نہ دیدم. سر ہمیں آج یہی والا سمجھ آیا ہے. شاباش. نہیں، اسی طرح ہوگا. آپ کی عمر میں تو یوں چیزیں یاد ہوتی ہیں. یہ تو ہماری عمر میں ہے کہ نام بھی یاد نہیں رہتا، پوچھ کے بتانا پڑتا ہے کہ میرا کی نام. اچھا جی. علامہ اقبال نے لکھے علامہ اقبال نے عمدہ شاعری کی ہے. شاعری کو کہتے ہیں شعر، صرف شعر کہتے ہیں شاعری. اب شاعری کی ہے کا مطلب ہے کہ شاعری لکھی ہے. نہیں، نوشتن کو استعمال کریں آپ.
لکھی ہے یا سرودن. کوئی بھی ریدمک چیز پروڈیوس کرنا یا ری پروڈیوس کرنا. یعنی گانا بھی سرودن ہوتا ہے, شاعری بھی سرودن ہوتا ہے. جی سرود, قصیدہ سرائی. خوب خوب ٹھیک ہے, یہ بچہ بتائے گا. جی شاباش, واہ, آپ کا بھی یہی تھا. ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. ہم نے آج دیر تک گفتگو کی ہے. ہم نے, سرودن کا مطلب ہوتا ہے گانا, لفظی مطلب. 5 بجے تک ہے نا ہماری. ہم نے آج کیا کہا گفتگو کی ہے. اگر آپ اپنے سامنے کاپیوں پہ یہ جملہ لکھیں تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. دیر ہوتی ہے دیر. ہم نے آج دیر تک گفتگو کی ہے, اور گفتگو کردن ہوتا ہے. یہ گفت و گو, یہ فارسی لفظ ہے. گفتگو جس کو کہتے, بولنا نہیں ہے. جی نہیں تو اردو میں جیسے آپ استعمال کرتے ہیں, ہم تا دیر ان کے گھر میں رہے. ہاں جی, ماں تا دیر گفتگو کرتا ہی. آج بھی کہیں لگائیں. شاباش, بڑا اچھا جملہ بنا ہے. جی, گفتگو کرتا ہی. امروز ما تا دیر گفتگو کردہ ایم, یا ما امروز تا دیر گفتگو کردہ ایم. باہر جیسے میں نے کی یوں بھی ہو سکتی ہے, اندر بھی ہو سکتی ہے, پر جیسا آپ کا جملہ ہے آپ وہی ترتیب رکھیں. ہم نے ما آج امروز دیر تک تا دیر گفتگو کی ہے, گفتگو کردہ ایم. ماں امروز گفتگو تا دیر کردہ ایم. وہ زیادہ بہتر تھا, تا دیر پہلے لے. نہیں بالکل نہیں غلط ہوگا, میں تو آپ کی آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں. جی کردیم تو ماضی مطلق چلا جائے گا. سر اس میں گفتگو پہلے نہیں آ سکتا تھا دیر سے, میں نے جو لکھا تھا اس میں گفتگو میں پہلے. بولیں جملہ. مافروز گفتگو تا دیر, تو وہ گفتگو جو ہے یہ آپ کا لفظ زور آپ کس پہ ڈال رہے ہیں. اب یہاں یوں آپ کا جملہ اگر اردو میں بولا جائے تو وہ یوں ہوگا کہ ہم نے آج گفتگو دیر تک کی ہے. میرا زور تھا تا دیر تک, ہم نے آج تا دیر گفتگو کی ہے. وہ تو صرف کہنا ہوتا ہے. گفتگو کرنا ایک الگ ٹینس ہے. ٹائم ہو گیا, میں ایک اور ٹینس کروانا چاہتا تھا پر کوئی بات نہیں. 5 منٹ ہے. ایک ٹینس وہ بڑا سیدھا سا ہے. میں نے بتایا تو تھا, ابھی چائے پہ بتا دیتا ہوں.
شکریہ جناب، بہت مہربانی.